اٹھائیے. آپ زہرا کی پیشانی کا توجہ رکھنا، زہرا کی پیشانی کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں زہرا کی پیشانی کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. عظمت زہرا بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھبرائے میں بیٹھے میرے دوستوں بزرگوں، عام دستور نہیں ہے جو نسل رسول خدا کی وارث ہے. کتاب کا نام ہے منظر کبریا. اس کے اندر میں جملہ پڑھ رہا تھا، حیران ہوا. پیغمبر خدا امیر المومنین کو سینے سے لگا کر علی کی مدح کرتے ہوئے فرماتے تھے، اے علی تیری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ نے مجھ محمد کو تیرے صلب سے اولاد عطا فرمائی ہے. صلب تیرا ہے اولاد میری ہے، صلب تیرا ہے اولاد میری ہے. یہی وجہ ہے دوستو، آج میں نے دن کو بھی کہا کہ عرب کے بدو تو بیلیو کرتے تھے میرے اتنے بیٹے، میرے اتنے بیٹے، میرے اتنے بیٹے. آج کل بھی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، چھٹو جی بیچارے دیے 4 بیٹیاں، اس بیچارے کی تو 3 بیٹیاں ہیں. یاد رکھنا دوستو، بیٹی بھی خدا کی عطا ہے، بیٹا بھی خدا کی عطا ہے. اور یہ جملے معروف ہے نا کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے. نعمت ہر کسی کو مل جاتی ہے، رحمت اسے ملتی ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے، جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. بابا محمد جیسا ہو اور بیٹی فاطمہ زہرا جیسی ہو. میرے دوستو یہ عام مستور نہیں ہے. روایات کہتی ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی قبرستانے میں بیٹھے بھائی بہت جلیل القدر شخصیت گزرے ہیں میرے مکتب کے. علامہ لکھتے ہیں کہ کمال ہے. اب دیکھیے اصول قرآن ہے، اللہ پہلے نعمت دیتا ہے پھر شکریہ مانگتا ہے. آنکھوں کی بینائی دی شکریہ مانگا، زبان کی گویائی دی شکریہ مانگا، کانوں کی سماعت دی شکریہ مانگا، پانی برسایا شکریہ مانگا، سورج بنایا شکریہ مانگا، اولاد دی شکریہ مانگا، رزق دیا شکریہ مانگا، صحت دی شکریہ مانگا. یہ قانون ہے میرے پروردگار کا، نعمت پہلے دیتا ہے. اللہ میری ہے سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نعمت پہلے دیتا ہے، شکریہ بعد میں مانگتا ہے. قرآن اس کا بھرا ہوا ہے. سورہ رحمان کھولو، ایک ایک نعمت کو گنواتا ہے. خلقت انسان سے لے کر انسان کی موت تک، آسمان کی فضاؤں سے لے کر زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں تک، سمندروں کی طغیانی سے لے کر دریاؤں کی جوانی تک، سورج کی جلا سے لے کر چاند کی چمک تک، ستاروں کی روشنی سے لے کر دنیا کے اندر روشن ہونے والے ہر ستارے تک، انسان کے سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر انسان کے پاؤں کے ناخنوں تک، پانی کے قطرے سے لے کر شکل و صورت کے بننے تک، اناج کھیتیوں انگوروں اور باغات سے لے کر نیند کے برسنے تک، دنیا کی اس نعمتوں سے لے کر جنت کے خزانوں تک، دنیا کے پہاڑوں سے بہتے ہوئے پانی سے لے کر جنت کے چشموں تک، ایک ایک نعمت کو گنوا کر ساتھ ساتھ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں جس نے تمہیں کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں جس نے چربی کے ڈھیلے میں تجھے دیکھنے کی طاقت عطا کی؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں جس نے بالوں سے بڑی شریانوں میں خون دوڑایا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں جو تجھے مانگنے پہ بھی دیتا ہوں، میں مانگے بھی عطا کرتا ہوں؟ لیکن دوستو توجہ رکھنا، قانون توحید ہے، نعمت پہلے دیتا ہے، شکریہ بعد میں مانگتا ہے. نہیں پتا چلا زہرا مصطفیٰ کے لیے کیسی نعمت ہے، زہرا بعد میں دی ہے، شکریہ پہلے مانگا. توجہ رکھنا میرے لفظوں پر بھائی، زہرا بعد میں دی ہے، شکریہ پہلے مانگا. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا کہ اللہ نے اپنے محمد کو وحی کی، او میرا پیارا حبیب، او میرا مصطفیٰ، او میرا طٰہٰ، او میرا یاسین، او میرا مزمل، او میرا مدثر، 40 دن کو روزہ رکھ، رات کو عبادت کر. 40 دن پیغمبر روزہ رکھتے رہے، رات کو عبادت ہوتی رہی. جب 40واں دن گزر گیا، جنت سے جبریل کو ایک پھل دے کر بھیجا، کہا یہ پھل لے جا اور میرے حبیب کو دینا اور کہنا
آج رات کی عبادت نہیں کرنی ہے، یہ پھل لے لے، آج اپنے گھر چلا جا، میں نے اسی پھل کے ذریعے نور فاطمہ کو تم تک منتقل کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، صلی علی محمد۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے مل کے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ سیدہ عام خاتون نہیں ہے، دو روایتیں ہیں جن میں میں ایک سناتا ہوں، شیعوں کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو، سب سے بڑا فائدہ ہے کہ سیدہ کو اپنی شیعہ بہت پسند ہے، سیدہ کو اپنی محب بہت پسند ہے۔ میں روایت میں پڑھ رہا تھا، یہ روایت حضرت آدم کے حوالے سے بھی ہے اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کو جب عالم ملکوت کی سیر کرائی گئی، حضرت ابراہیم پہنچے عالم ملکوت میں، حضرت کو ایک نور دکھایا گیا، ایک مجسم نور دکھایا گیا جس کے سر پہ نورانی تاج تھا، گلے میں نورانی ہار تھا، کانوں میں نورانی گوشوارے تھے، 9 نور اس نور کے گرد چکر لگا رہے تھے اور پیچھے پیچھے لاتعداد انوار تھے جو ان 9 نوروں کے پیچھے چل رہے تھے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ پوچھنے لگے، جبریل یہ کس کا نور ہے؟ آواز آئی آپ کی نسل سے آنے والے محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نور ہے۔ یہ سر کا تاج کیسا ہے؟ کہا اس کے بابا محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ یہ گلے کا ہار کیسا ہے؟ کہا اس کے شوہر علی مرتضیٰ کا نور ہے۔ یہ کانوں کے گوشوارے کیسے ہیں؟ کہا اس کے 2 بیٹوں حسن اور حسین علیہ السلام کے انوار ہیں۔ جبریل یہ جو 9 نور ان نوروں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں یہ کس کے انوار ہیں؟ کہا یہ زہرا کے بیٹے حسین کے 9 امام بیٹوں کے انوار ہے۔ دوستو روایت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، غور کرنا۔ پھر جناب جبریل سے خلیل اللہ نے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ نا جبریل یہ لاتعداد انوار کس کے ہیں؟ اس وقت جبریل نے کہا، اللہ کے نبی اے ابراہیم خلیل یہ زہرا کے شیعوں کے انوار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی دوستوں میں سوچتا ہوں، بڑا حیران ہوتا ہوں، رونا بھی آتا ہے، اللہ جن کو نبیوں کی بزم میں نور بنا کے پیش کرتا ہے، او بھائیو ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ جس کو نور بنا کر، یہ کس کے نور ہیں؟ چلو امام حسنین کی بات نہیں کرتا، 11 اماموں کی بات نہیں کرتا، علی مولا کی بات بھی نہیں کرتا، پیغمبر خدا کی بات بھی نہیں کرتا۔ یہ روایت بھی تو سچ ہے نا کہ لا تعداد انوار کس کے ہیں؟ یہ زہرا کے شیعوں کے انوار ہیں۔ تو مجھے ایمان سے بتانا دوستو، جس کو اللہ نبیوں کی بزم میں نور بنا کے پیش کرے اس کا کردار زمین پر کیسا ہونا چاہیے، اس کی سیرت زمین پر کیسی ہونی چاہیے، اس کا عمل زمین پر کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار زمین پر کیسا ہونا چاہیے۔ دوستو یہ عام بیوی نہیں ہے جس کا لقب ہے الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں۔ کے عرب کے علماء نے ام کے کئی معنی لکھے ہیں، جن میں ایک معنی لکھا ام وہ بدن، اس بدن کو کہتے ہیں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ بیوی کے لیے پیغمبر نے کیوں فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ام خالی اس بدن کو نہیں کہتے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ حقیقت میں ام وہ ٹھکانہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کسی کو تسلی دیتا ہے، جو تکلیف میں کسی کو تشفی دیتا ہے۔ کمال زہرا یہ ہے جب دنیا پریشان ہو تو محمد تسلی دیتا ہے، جب محمد پریشان ہو تو زہرا تسلی دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب کائنات پریشان ہو تو مصطفیٰ تسلیاں دیتا ہے، جب مصطفیٰ پریشان ہو تو فاطمہ زہرا تسلیاں دیتی ہے۔ میرے دوستو یہ 3 دور ہر بچی پہ گزرتے ہیں۔ ایک دور اس کی بیٹی کا ہے، بیٹی ہونے کا ہے، ایک دور اس کے زوجہ ہونے کا ہے، ایک دور اس کے ماں ہونے کا ہے۔ اور ذرا سیدہ کونین کی تھوڑی ہسٹری پڑھنا چاہتا ہوں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ اللہ نے اپنے نبی
کو خلق کیا اور اپنے نبی کی خلقت کا اعلان سورہ مبارکہ احزاب کے اندر کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. لوگوں میں نے نبی بھیجا ہے تمہارے کردار بدلنے کے لیے, تمہاری سیرتیں بدلنے کے لیے, تمہارے عمل بدلنے کے لیے, تمہاری زندگیوں کی کجرویوں کو ختم کرنے کے لیے. نمونہ دو طرح کا ہوتا ہے دوستو, توجہ رکھنا. ایک ہوتا ہے زبان سے کہا جائے ویسے بن جاؤ, ویسے بن جاؤ, ویسے بن جاؤ, ویسے بن جاؤ. ایک طرح خالی زبان سے نہیں ہوتا ہے, ایک دفعہ ویسا بن کے دکھایا جاتا ہے. پیغمبر مردوں کے اندر جب آئے, مردوں کی جب بات کی ہے, باپ بیٹا کیسا ہو پیغمبر نے بتایا بھی, بیٹا بن کے دکھایا بھی. شوہر کی منزل پہ پہنچے, شوہر کیسا ہو شوہر بتایا بھی, شوہر بن کے دکھایا بھی. باپ کی منزل پر آئے, باپ بن کے دکھایا بھی, باپ کیسا ہو یہ بتایا بھی. لیکن بات جب عورتوں کی آئی, آپ اس حدیث کو سمجھنا, کیا فرمایا تھا؟ الفاطمہ بضعۃ منی, لوگوں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ترجمہ ہوتا ہے فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہاں دیگر حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں, لیکن اس حدیث کا یہ ترجمہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کیا مانا؟ اب جب عورتوں کی صنف کی بات چلی, بیٹی کیسی ہو, بیوی کیسی ہو, ماں کیسی ہو, پیغمبر بتاتے گئے بیٹی ایسی ہونی چاہیے, پیغمبر بتاتے گئے بیوی ایسی ہونی چاہیے, پیغمبر بتاتے گئے ماں